حسبي ربي جل الله في بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین کرام، آج کے پروگرام کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے، اس دنیا کے اندر ہمیں سب سے زیادہ جو محبت ہے واقعی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اے مومنو، تمہیں اپنی بیوی سے اور تمہیں اپنی آل و اولاد سے اور تمہیں اپنے ماں باپ سے سب سے بڑھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ اور سچی بات یہی ہے کہ جس انسان کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو گئی تو وہ انسان، وہ مرد مجاہد، وہ نوجوان بہت خوش نصیب ہے۔ آج کے درس کے اندر ہم ایک بہت زبردست ایک اپنا البانوی نوجوان کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جس کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ محبت تھی۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ جو واقعہ آج کی خدمت آپ کی خدمت کے اندر پیش کیا جا رہا ہے، اس واقعہ کو بیان کرنے والے ایک ترکی کے نوجوان ہیں۔ چنانچہ وہ ترکی کے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ایک ترکی مسلمان مسجد نبوی شریف کے احاطے میں کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اب وہ نوجوان کہتے ہیں کہ میں وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ 4 پولیس والے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر ایک شخص نمودار ہوا تو پولیس والوں نے بھاگ کر اسے قابو کر لیا اور اس کے ہاتھ جکڑ لیے۔ اس نوجوان نے کہا، مجھے دعا اور توسل کی اجازت دے دو، میری بات سنو، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں اور نہ ہی میں چور ہوں۔ پھر وہ نوجوان چیخنے لگا۔ وہ ترکی کے جو نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے میں اسے جانتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں کہ میں نے اسے کیسے پہچانا۔ دراصل میں نے اسے کتنی ہی دفعہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ایک البانوی نوجوان تھا جس کی عمر 35 یا 36 سال کے درمیان تھی۔ اس کے سنہری بال اور ہلکی سی داڑھی تھی۔ میں نے پولیس والوں سے کہا، جب اس کا کوئی جرم نہیں ہے تو تم اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آخر کیا الزام ہے اس پر؟ تو انہوں نے جواب دیا، ارے او ترک، تو پیچھے ہٹ، اس معاملہ میں بولنے کا تجھے کوئی حق نہیں۔ لیکن میں نے پھر سے کہا، آخر اس کا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیا اس نے کوئی چوری کی ہے؟ تو پولیس والوں نے جواب دیا، نہیں، یہ بندہ 6 سال سے ادھر مدینہ شریف میں رہ رہا ہے، لیکن اس کا یہ قیام غیر قانونی ہے۔ ہم اسے پکڑ کر واپس اس کے ملک بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہر دفعہ ہمیں چکمہ دے کر بھاگ جاتا ہے اور جا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ لے لیتا ہے، اور ہم اسے اندر جا کر گرفتار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے پوچھا، تو اب اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو وہ پولیس والے کہنے لگے کہ ہم اسے پکڑ کر جہاز پر بٹھائیں گے اور یہ واپس اپنے ملک البانیہ چلا جائے گا۔ نوجوان مسلسل روئے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، کیا ہو جائے گا اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو؟ دیکھو، میں کوئی چور نہیں ہوں، میں کسی سے بھیک نہیں مانگتا، میں تو ادھر بس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رہ رہا ہوں۔ پولیس والوں نے کہا، نہیں، ایسا جائز نہیں ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا، اچھا مجھے ذرا آرام سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عرض کر لینے دو۔ پھر اس نوجوان نے اپنا منہ گنبد خضرا کی طرف کر لیا۔ پولیس والوں نے کہا، چل کہہ جو کہنا ہے۔ تو نوجوان نے گنبد خضرا کی طرف دیکھا اور جو کچھ عربی میں کہا میں نے اسے سمجھ لیا۔ وہ نوجوان کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ، کیا ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہوا تھا
کیا میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا؟ کیا اپنی دکان بند کر کے اپنا گھر بار نہیں چھوڑا اور یہ وعدہ کر کے یہاں نہیں آیا تھا کہ آپ کے جوار رحمت میں رہا کروں گا؟ حضور آپ دیکھ لیجئے، یہ مجھے ایسا کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ یا رسول اللہ، آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ اتنے میں نوجوان بے حال ہونے لگا تو پولیس والوں نے ذرا ڈھیل دی اور نوجوان نیچے گر گیا۔ ایک پولیس والے نے اسے ٹھڈا مارتے ہوئے کہا، او دھوکے باز اٹھ، لیکن نوجوان نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ تو وہ ترکی نوجوان کہتے ہیں کہ میں نے پولیس والوں سے کہا یہ نہیں بھاگے گا، تم حمامات سے پانی لاؤ اور اس کے چہرے پر ڈالو، لیکن نوجوان کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ ایک پولیس والے نے کہا اسے دیکھو تو صحیح، کہیں یہ سچ مچ مر ہی نہ گیا ہو۔ دوسرا پولیس والا کہنے لگا اسے ہم نے کون سی ایسی ضرب لگائی ہے جس سے یہ مر جائے؟ پھر انہوں نے ایمبولینس والوں کو فون کیا، وہ ادھر سامنے والے 7 نمبر گیٹ سے ایک ایمبولینس لے آئے۔ انہوں نے نوجوان کی شاہ رگ پر ہاتھ رکھ کر حرکت نوٹ کی اور نبض چیک کی تو کہنے لگے کہ اسے تو مرے ہوئے 15 منٹ گزر چکے ہیں۔ اب پولیس والے جیسے مجرم ہوں نیچے بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ وہ منظر بھی دیکھنے والا تھا۔ ان میں سے ایک تو اپنے دونوں زانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا تھا، ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے، کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید محبت ہے، ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد ایمبولینس والوں نے اسے وہاں سے اٹھا لیا اور جنت البقیع کی طرف تجہیز و تکفین والے حصے میں لے گئے۔ غسل کے وقت میں بھی وہیں موجود تھا۔ میں انہیں کہتا تھا مجھے بھی ہاتھ لگانے دو، مجھے بھی اس کی چارپائی کو اٹھانے دو۔ جب جنازہ تیار ہو کر نماز کے لیے جانے لگے تو پولیس والوں نے مجھے کہا ہم نے جتنا گناہ اٹھایا ہے بس اتنا کافی ہے، اسے ہمارے سوا اور کوئی نہیں اٹھائے گا، شاید اس طرح ہمیں آخرت میں کچھ رعایت مل جائے۔ میرے سامنے ہی وہ نوجوان بار بار کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ آپ مداخلت کیوں نہیں فرما رہے؟ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مداخلت فرما دی اور ملک الموت نے اپنا فریضہ ادا کر کے اسے آپ تک ہمیشہ کے لیے پہنچا دیا۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی ہی محبت عطا فرمائے جیسے اس البانوی نوجوان کو عطا فرمائی تھی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما تسلیما۔ محترم، امید ہے کہ آج کا ہمارا یہ واقعہ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔